اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا آپس میں مل کر بہے پھر بہنے لگے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، اس آڑ کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، دونوں دریا ایک ہی ساتھ برابر بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے پانی ایک دریا کا دوسرے میں، دوسرے کا پہلے میں مکس نہیں ہوتا، ملتا نہیں، جدا جدا اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رفتار میں چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جیسے وہ دریا دونوں برابر مل کر بہہ رہے ہیں، ان کے بہنے سے دو موتی پیدا ہوئے، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمت کو، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان آیتوں کا لفظی ترجمہ، سلیس عام فہم ترجمہ، مفسرین نے ان آیتوں کا ایک نئے انداز کے ساتھ بھی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، ایک نئے انداز سے تفسیر بیان کی۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو دریا جو آپس میں مل کر اکٹھے برابر بہنے لگے، وہ دو دریا کون سے دریا ہیں؟ کیا وہ پانی کے دریا ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ دو دریا جو اس آیت میں ان مفسرین نے جو تفسیر بیان کی، معنی مفہوم بیان کیا، فرمایا جو دو دریا اس آیت کے اندر ذکر ہے، ان دو دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور دوسرے دریا کا نام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ نکاح ہے۔ ان دو دریاؤں کے درمیان، ان دونوں ہستیوں کے درمیان وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ نکاح ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جیسے وہ دو دریا مل کر بہے اور ان دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، ان دو دریاؤں کے چلنے سے، بہنے سے دو موتی پیدا ہوئے، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان۔ لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لؤلؤ اور مرجان، ان دو کو حسنین کریمین سے نسبت کیوں دی؟ اس لیے نسبت دی کہ لؤلؤ یہ قسم کا موتی ہے، یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور مرجان یہ سرخ رنگ کا موتی ہے، سرخ رنگ کا۔ اس لیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر سبز زہر دے کر مارا گیا، اس لیے لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن ہے کہ لؤلؤ موتی سبز ہوتا ہے۔ اور میدان کربلا کے اندر کیونکہ خون کی ندیاں بہہ نکلی اور خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے،
اس لیے یہ مرجان یہ بھی ایک سرخ رنگ کا موتی ہے، اس لیے اس سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ان ہستیوں میں سے ہر ہستی کی ایک اپنی شان ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک اپنی حیثیت، اپنی شان مقام ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی شان ہے۔ حضرت امام حسن حسین ان کی اپنی اپنی شان ہے۔ اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور ان کا مقام، ان کی عظمت، یہ بھی ایک انوکھی عظمت و شان ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور جنت کی بلکہ ساری خواتین سے افضل خاتون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب بطول ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سیدہ کا نام فاطمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کیوں رکھا؟ مفسرین نے، محققین نے تحقیق فرمائی کہ فاطمہ الفتم سے مشتق ہے، الفتم، اور اس کا معنی ہے قطع کرنا، علیحدہ کرنا، علیحدہ رکھنا، یعنی سیدہ کو اللہ کریم نے جہنم کی آگ سے علیحدہ رکھا ہے۔ اور بہت ساری کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ کریم نے اسے جہنم سے آزاد کیا ہے، اور جو شخص بھی اس سے محبت کرے گا، یعنی کہ ان کے محبین کو بھی اللہ کریم جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ کا لقب بطول ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اسے کہتے ہیں، آپ لغت اٹھائیں، لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں، بطول کا معنی ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہو، تمام گندگیوں سے پاک ہو۔ ویسے بھی قرآن کی آیت واضح فرما رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان ہستیوں کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن کی آیت ہی کافی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن سے حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت امام حسن، تو ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ کے قریب کوئی آلودگی، کوئی گندگی نہ دیکھی، کوئی گندگی نہ دیکھی۔ حضرت امام حسن کے پیدا ہونے کے بعد ہی فوراً ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے نماز ادا کی ہے۔ ان دنوں کے اندر خاتون کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، مسجد سے دور رہے، عام خواتین کا جو حکم ہے۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی نماز، ہر نماز آپ ادا کرتے رہے۔ تو بطول کہتے ہیں جو تمام آلائشوں سے پاک ہو، جو بے نظیر ہو، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اور اہل لغت نے بطول کا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کی توجہ اور جس کا رخ دنیا سے ہٹا کر خدا کی طرف ہو جائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور قرآن بھی اشارہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو کہ تمہاری توجہ اور تمہارا دھیان، تمہارا قلب، تمہاری روح، اس کی توجہ ساری خدا کی طرف ہو جائے۔ ساری دنیا سے، ساری کائنات سے توجہ جس کی ہٹ کر خدا کی طرف محو ہو جائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ مناسبت دیکھیے، حدیثوں کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کے حوالے سے بھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ
سلام اللہ علیہ جب بولتی یعنی کلام کرتی تو آپ کا کلام حضور کے کلام کے مشابہ ہوتا. جب آپ کوئی گفتگو کرتی، کوئی بات کرتی، تو آپ کی گفتگو اور بات حضور کی گفتگو کے مشابہ ہوتی. جب آپ چلتی تو آپ کا چلنا حضور کے چلنے کے مشابہ ہوتا. آپ کی رفتار، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، وہ ساری کی ساری حضور کے مشابہ ہوتی. اللہ اکبر. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ میں ہوئی، تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت بھی مکہ میں ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی، تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت بھی صبح صادق کے وقت ہوئی. اللہ اکبر. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت کے وقت جیسے سیدہ آسیہ اور مریم آئے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت بھی سیدہ آسیہ مریم آئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اس وقت تمام ملائکہ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبرائیل بھی حاضر ہوا. جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حوران بہشت کی حوریں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو آپ کو کسی سیرت کے اندر، تاریخوں کے اندر ہے، آپ کو کسی دنیاوی داعیہ نے غسل نہ دیا. سیدہ سلام اللہ علیہ کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ کو کسی دنیاوی داعیہ نے غسل نہ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے فرشتوں نے آپ کا دیدار کیا. سیدہ سلام اللہ علیہ کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے بہشت کی حوروں نے آپ کو دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے لیے بہشتی لباس آپ کو پیش کیا گیا. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کے وقت بھی بہشتی لباس حاضر ہوا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، ان کا نکاح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح جیسے عرش پر ہوا، اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کا نکاح بھی عرش پر ہوا. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کے نکاح کی خبر جیسے حضرت جبرائیل نے دی، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کے نکاح کی بشارت بھی جبرائیل نے دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بکمال مدینہ طیبہ میں ہوا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال بکمال بھی مدینہ میں ہوا. یہ کتنی نسبتیں ہیں، کتنی نسبتیں ہیں. اللہ اکبر. اور اس سے بڑھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میری جلد کو، میرے وجود کو، میرے جسم سے جو چیز مس کر جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ اکبر. جو فقط جسم کو مس کرے اس پر جہنم حرام. اور جو جگر کا ٹکڑا ہو، جگر کا ٹکڑا ہو. اللہ اکبر. حدیثوں کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آخر میں آپ کے گھر مل کر پھر جاتے. جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آتے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا ہے، ایک فرشتہ
آسمان سے میرے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، فرمایا بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کے سیدۃ النساء، جنت کی عورتوں کی، خواتین کی، ساری خواتین کی تم سردار ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ راضی ہو جا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ کائنات کی طرف دیکھیں، دنیا کی طرف دیکھیں، تو ہر شخص، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ بشر ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے اور ہر چیز چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، فرض سمجھ کر، یہ اللہ کا فرض ہے ہماری طرف، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ خدا راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سارے فرشتے اور ساری حوریں، سارے غلمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اے محبوب تو راضی ہو جا۔ والا صوفا یعطیک ربک فترضی، جہاں پر ساری کائنات چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، وہاں پر خدا چاہتا ہے کہ اے محبوب تو راضی ہو جا، وہاں پر محبوب چاہتے ہیں کہ اے بیٹی تو راضی ہو جا، اے بیٹی تو راضی ہو جا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم ساری جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو؟ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ حضرت خدیجہ، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو مقرب 4 خواتین ہیں، 4 خواتین، ان 4 خواتین میں سے ایک حضرت خدیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کفر عام تھا، لوگ کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس وقت یہ خاتون مجھ پر ایمان لائی۔ ایک وقت تھا کہ جہاں پر سارے لوگوں کے مال سے مجھے روکا گیا، حضرت خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہے کہ میری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ آپ جلوہ گر تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت خدیجہ بھی موجود تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے نہیں کروں گی، جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ بات میں آپ سے کیسے کہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ کمرے میں گئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اے بیٹی بابا جان سے جا کر کہے کہ نزول وحی کے وقت اللہ کریم نے جو آپ کو چادر عنایت فرمائی تھی، میرے جاتے وقت، دنیا سے جاتے وقت اسی چادر سے میرا کفن بنانا۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ یہ پیغام لے کر، یہ خبر لے کر ابھی میرے آقا کی خدمت میں نہ پہنچی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، آپ حضرت خدیجہ کو نہ دیں، اپنے پاس آپ سنبھال کر رکھیں، اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی ذات پر اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا جتنا بھی مال تھا حضرت خدیجہ نے اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیا۔ میں خدا ہو کر حضرت خدیجہ پر اس انداز کے ساتھ راضی ہوں کہ آپ اپنی چادر سنبھال کر رکھیں، میں اپنی کرم کی چادر حضرت خدیجہ پر ڈالوں گا، اپنے کرم کی چادر ڈالوں گا اور جنت سے بہشتی لباس نکال کر
وہی لباس اس کے اوپر چادر ڈال کر کفن کی صورت میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ اکبر جب آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنی ماتھے پر سر پر پیار دیتے، پھر اپنی جگہ پر اپنی مسند پر بٹھاتے، اپنی مسند پر۔ جس مسند پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے وہ کوئی عام مسند نہ تھی، وہ عام مسند نہ تھی۔ میرے آقا جس مسند پر بیٹھتے، جس جگہ تشریف فرما ہوتے، اسی جگہ پر میرے آقا کریم حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اسی جگہ پر۔ حدیثوں کے اندر موجود ہے یہ وہ مسند ہے، آپ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، یہ وہ مسند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے کہ سارے انبیاء مقتدی ہیں، میرے آقا امام ہیں، اور سارے فرشتے استقبال میں ہیں، میرے آقا دلہا کی صورت میں آسمانوں پر جا رہے ہیں کہ ساری دنیا نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہیں، جبرائیل میکائیل اسرافیل نیچے ہے، سارے فرشتے، ساری حوریں، ساری غلمان نیچے ہیں، جنت نیچے ہے، سارے انبیاء نیچے ہیں، اور سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، رف رف بھی نیچے ہے، براق بھی نیچے ہے، اللہ کے ناموں کے حجابات بھی نیچے ہیں۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ ساری کائنات نیچے ہے، سب سے اوپر بلندی پر عرش اعظم پر یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند عرش اعظم ہے، عرش اعظم ہے، اور یہ مسند یہ عام مسند نہ تھی، اسی مسند پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کے درمیان ایک آڑ تھی، ایک پردہ تھا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ تھا، دو دریا مل کر بہے۔ مفسرین نے لکھا دو دریا، ایک دریا کا پانی کڑوا ہے اور ایک دریا کا پانی میٹھا ہے۔ کڑوا پانی سختی کی علامت ہے، میٹھا پانی نرمی کی علامت ہے۔ فرمایا جو کڑوا پانی ہے، دریا ہے، اس دریا سے مراد مولا علی ہے، جس دریا کا پانی میٹھا ہے وہ نرمی کی علامت ہے، اس سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک دریا کا پانی کڑوا اور ایک دریا کا پانی میٹھا ہے۔ ایک دریا سے مراد مولا علی ہے، ایک دریا سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو درمیاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ نکاح ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس پردے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، رسول اللہ کی ذات بھی ہے۔